بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کامران خان اپنے یوٹیوب چینل پالیٹکس ود ڈاکٹر کامران خان کے ساتھ. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اس لیے کہ ہم آج جو بات کرنا چاہتے ہیں جس ٹاپک کے اوپر، وہ اس شخصیت کے متعلق ہے جو کہ سیاسی حلقوں میں ایک طاقتور شخصیت سمجھی جاتی تھی اور طاقتور ترین لوگوں سے جو سوالات کرتی تھی. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اقرار الحسن کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقرار الحسن صاحب نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، سیاست میں جو قدم رکھا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. اچھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ کوئی صحافت سے جو ہے سیاست کی طرف آیا ہو. اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی صحافت سے سیاست کی طرف آئے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وکالت سے جو ہے سیاست کی طرف آتے ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کا جو یہ انیشیٹو ہے یہ ذرا مختلف ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک آواز بڑی مقتدر حلقوں میں گونج رہی تھی کہ جی ونڈر بوائے کی، کہ ہماری سیاست میں کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے. اور ونڈر بوائے کے متعلق یہ تھا کہ جی اس کی ایج جو ہے 40 سے 45 سال ہوگی، وہ غیر سیاسی شخص ہوگا اور وہ سیاست میں آئے گا اور وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ونڈر بوائے کی آواز لگ رہی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے اقرار الحسن کے لیے ہی ونڈر بوائے کی ٹرم استعمال کی جا رہی تھی. کیونکہ ان کا سیاست میں آنا اور پھر ان کا جو ہے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کرنا پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر جو ہے یہ کچھ نئی نہیں ہے. انہوں نے جو سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ جی میں جو ہے کوئی بھی عہدہ قبول نہیں کروں گا اور سیاست کے اندر یہ، تو ہماری جو پالیٹکس ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائزڈ ہے. اور اقرار الحسن صاحب اگر سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور جو مسائل کی طرف وہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی آئیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہم سیاست کے اندر قدم رکھیں گے اور ہم لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. تو دیکھنا یہ کہ پاکستان کی نظام کے اندر جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنی روٹس قائم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیبات حاصل نہ ہو. تو اقرار الحسن صاحب اگر سیاست میں آنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے ایک نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیبات سے آ رہے ہیں؟ تو سوال یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایسا کوئی سین ہے بھی یا نہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے سیاست کے اندر جو ہے بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، اور غیر سیاسی شخصیت کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے پولیٹیشین کبھی بھی ثابت نہیں ہوئے کہ جو کہ غیر سیاسی ہو. یا تو پھر آپ نے جو ہے عوام کے اندر سے آپ اٹھ کے آئے ہوں اور عوام کے اندر آپ کی روٹس موجود ہوں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر جو ہے اس چیز کی بہت کم گنجائش ہے کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آ سکے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی لیڈرشپ سامنے آئی بھی ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی، یا ہمارا جو نظام ہے وہ ان کو جو ہے آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ جی ہم آگے جو ہے نظام کو تبدیل کریں گے، ہم چیزوں کو تبدیل کریں گے، تو کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو میڈیا سے ان کا تعلق تھا اور وہ جو پروگرامز کرتے تھے اور جس کے اندر وہ سوشل ایشوز کو اور مختلف مافیاز کو یا کرپشن کو بھی نقاب کرتے تھے، تو وہ چیز ایک الگ چیز ہے کہ آپ جو ہے ایک چینلز کے تھرو جو ہے ایک پروگرام کرتے ہیں اور پروگرام میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے. پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور جو چیز ہے اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بہت طاقتور ترین لوگ ہیں، اور وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے سیاسی نظام کو جو ہے ان کی مرضی یا ان کے آشیواد کے بغیر جو ہے چلایا جا سکے. یہی پاکستان عوامی تحریک جو جناب طاہر القادری صاحب کی تھی، وہ بھی اسی اس پہ آئی تھی کہ جی عوام راج کریں گے، اور ان کی بھی جو تحریک ہے وہ عوام راج، پاکستان عوام راج پارٹی جو بنانے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ راج کر سکیں؟ تو بہرحال نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ سیاسی پارٹی کا جو ہے آپ نام اس طریقے سے رکھ لیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کی روٹس بھی لوگوں میں ہوں گی،
یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں جو لانچ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی طاقتور حلقے موجود ہوں کہ جو چاہتے ہوں کہ سیاسی نظام جو ہے وہ تبدیل ہو. کیونکہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں جو ہے کوئی بھی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی سیاست میں کب کیا ہو جائے اس کے بارے میں بڑے بڑے جوتشی جو ہیں وہ بھی پیشن گوئی کرنے میں ناکام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے جو اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے یا پالیٹکس میں قدم رکھنے کا اعلان کیا ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے ریزنز ہیں کہ انہیں ایک دم سے یہ لگا کہ وہ شاید پولیٹیشین بن سکتے ہیں. اور ان کے جو بھی انیشیٹو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان کے پیرالل لانے کے لیے تیاری ہو کہ جی ایک ایسا شخص بھی میڈیا سے تعلق رکھے یا صحافت سے تعلق رکھے اور ینگ قیادت کے طور پہ جو ہے اس کو یہاں پر لایا جا سکے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات جو ہیں ابھی آنے باقی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جناب اقرار الحسن صاحب کسی طاقتور حلقے کی طرف سے آ رہے ہیں تو شاید کچھ حد تک جو ہے سیاست میں وہ جو ہے اسٹیبلش ہو سکیں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ذاتی طور کے اوپر جو ہوں آنا چاہتا ہوں اور میں ذاتی طور پہ جو ہے عوام میں پذیرائی مل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تھوڑا سا مشکل ہوگا. کیونکہ اتنی سیاسی جماعتوں کے اندر اپنی جگہ بنانا، لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا بڑا مشکل ہے. پی ٹی آئی کو بھی تقریباً 20 سال لگے آج اس جگہ پہ آنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً جو ہے وہ 60 سال کے قریب ہو چکے. نون کو بھی اچھا خاصا ٹائم لگا ہے. تو یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز راتوں رات جو ہیں وہ جگہ نہیں بنا لیتی. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اب اتنے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے جو ہے وہ اکتا چکے ہیں کہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت بنے یا نہ بنے وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو بہرحال وقت بتائے گا کہ یہ اقرار الحسن صاحب کی جو یہ کوشش ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کس حد تک جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ان کو ایز اے پولیٹیشنز کے روپ میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی کریں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اقرار الحسن صاحب کو آنا چاہیے. اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو جو ہے اپنے کمنٹس بھی کریں. انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.